حضرت لقمان کی نصیحت کے طور پر وہ آپ کے الفاظ آیت ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا ہے میرے بیٹے، یاد رکھنا کہ اگر مثقال حبہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، خردل فتکون فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان کے پیٹ میں غائب ہو چکی ہو، یا آسمانوں میں پنہا ہو جائے، یا زمین میں ڈوب جائے، یات بہ اللہ، اللہ اسے ضرور لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، خدا تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے، اس سے کوئی چیز چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو تو چھپ نہیں سکتی، اور باخبر ہے ہر چیز سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسا نظام جاری ہے جو خدا کا ریکارڈنگ سسٹم ہے۔ اس زمانے میں انسان کا تصور بھی اس بات کی طرف نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا کوئی نظام جاری ہے، مگر یہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صاحب علم ذات یہ بتا رہی ہے کہ ساری کائنات میں ہم نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ کوئی چیز جو ہو جائے وہ پھر انہونی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ گویا کلیتاً عدم ہو جائے، اس کے نشان، اس کے آثار باقیہ ہمیشہ قائم رکھے جائیں گے، اور پھر ان کو دوبارہ اجاگر کر کے بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ آج اگر آپ کسی سائنس میوزیم میں جا کے دیکھیں، میدان توسے کے ساتھ ہی پلانیٹوریم ہے، وہاں جا کے دیکھیں تو وہاں پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا، آج کل پتہ نہیں، کہ 20 بلین سال پہلے کی جو آواز بگ بینگ سے پیدا ہوئی تھی، اس کے آثار باقیہ آج تک قائم ہیں، انہی کو بڑھا کر وہ آواز پیدا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ وہ آواز تھی جو آج سے 20 بلین 20 بلین ایئرز بیفور پیدا ہوئی تھی، اور یہ کبھی بھی کلیتاً ناپید نہیں ہو سکتی۔ کھودتے ہیں زمینیں تو لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے آثار ان کو نظر آتے ہیں، اور ہر اثر پر ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، اور وہ کہانی اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے کہ اگر انسانی علم ترقی کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے اور ترقی کرے گا تو اور بھی باریکیاں اس میں سے وہ معلوم کرنے کا اہل ہوتا چلا جائے گا، لیکن جو کچھ معلوم کر سکا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ لاکھوں سے ہی کروڑوں سال پہلے جو چیزیں زمین میں مدفون ہو گئی تھیں، وہ جاندار جن کا وجود ہی آج کوئی نہیں، ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت کے ذرات، اور وہ باریک ترین ذرے بھی زندگی کے جو ننگی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، وہ سارے ایک ایسے نظام میں مدفون ہوئے ہیں جس نے ان کا ریکارڈ محفوظ کر لیا، اور آج کا انسان ان کو دیکھ کر اس زمانے کی کہانیوں کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ جس جانور کی ایک لاش کو دیکھتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے اس جانور کا حال کیا تھا، اس کے دانت کو کیا بیماری تھی، اور اس کے اندر کیا صلاحیتیں تھیں، اور کن صلاحیتوں سے یاری تھا، کتنا تیز دوڑا کرتا تھا، کتنا اس کا قد تھا، اور کیا کھاتا تھا، گوشت خور تھا یا سبزی خور تھا، عام عادات کیا تھیں، بزدل تھا یا بہادر تھا، بے وقوف تھا یا عقل والا تھا۔ یہ ساری کہانیاں وہ دوبارہ جو کروڑوں سال پہلے کے واقعات ہیں وہ ان کے آثار کو دیکھ کر معلوم کر رہے ہیں، اور جو پرانے انسانوں کے ڈھانچے ملے ہیں ان کے متعلق یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں کا دانت کھایا ہوا تھا اور اس بیماری سے کھایا ہوا تھا۔ لاکھوں سال پہلے کا ڈھانچہ ہے، وہ بتا رہے ہیں آج کل کہ اس کو سفلس کی بیماری تھی، اس سے مرا ہے۔ فلاں فرعون کی یہ گندی عادات تھیں، اس کے نتیجے میں اس کو یہ بیماریاں لاحق ہوئیں۔ ہر تحریر محفوظ ہے اور ہر تحریر بول رہی ہے۔ انسان اپنی کم علمی کے باوجود، اپنی محدود علم کے باوجود اگر خدا کے اس ریکارڈ کو پڑھ رہا ہے تو کتنا بے وقوف ہوگا اگر اپنے آپ کو خدا کے مقابل پر محفوظ سمجھے، اور یہ سمجھے کہ خدا ان گواہیوں کو اس کے خلاف پیش نہیں کر سکے گا۔
جس نے یہ نظام جاری کیا ہے وہ اس کو پڑھنے کا زیادہ اہل ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اس نظام کو جاری نہیں کیا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کا ایک ذکر کرتے ہوئے کہ ہر چیز دوبارہ اکٹھی کی جائے گی اور گواہ کے طور پر پیش کی جائے گی، اس کے ساتھ ایک اور مضمون کو شامل کر دیتے ہیں، اور وہ مغفرت کا مضمون ہے. اگر انسان باریکی سے اس سارے نظام کا مطالعہ کرے تو اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ اس کا جینا حرام ہو جائے. ہر مخفی سے مخفی آواز جو اس کے دل میں پیدا ہوئی اور ابھی الفاظ میں نہیں ڈھلی، اس کو ریکارڈ کرنے کا بھی نظام موجود ہے. ہر مخفی ارادہ جو کسی کے خلاف بد پیدا ہوا، اس کو ریکارڈ کرنے کا بھی موجود ہے. ہر وہ بدی کی تمنا جو دل میں ابھی کروٹیں لے رہی ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کا بھی نظام موجود ہے. کیسے بچ سکے گا انسان جواب طلبی کے دن سے؟ اس مضمون کو بھی آپ اٹھاتے ہیں اور اس ریکارڈنگ کے نظام کی تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں خدا سے علم پا کر. چنانچہ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل پیش فرمایا ایک شخص بڑا ہی گناہگار تھا. اتنا گناہگار تھا کہ گناہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جن تک بھی اس کو استطاعت تھی، اس نے وہ سارے گناہ کر لیے اور اپنی ہر حسرت پوری کر لی. اور جب وہ مرنے کے قریب آیا تو اسے کامل یقین تھا کہ چونکہ اس سے زیادہ گناہگار انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے لازماً میں تو جہنم کا ایندھن بنایا جاؤں گا. اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا، میرے جسم کو راکھ کے ذروں میں بدل دینا، پھر ان کو ہواؤں میں اڑا دینا، پھر ان کو پانیوں پر بکھیر دینا، یہاں تک کہ وہ اس کائنات میں ہر طرف پھیل کر غائب ہو جائیں. یہ نصیحت کر کے وہ مر گیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ قیامت کے دن خدا ہوا کو یہ حکم دے گا کہ ان سب ذروں کو جن کو تو اڑائے پھر لیا پھرتی تھی اکٹھا کرو، اور خشکیوں کو یہ حکم دے گا کہ جہاں جہاں وہ ذرے ہیں ان کو ایک جا کرو، اور پانیوں کو حکم دے گا کہ ان ذروں کو دوبارہ اگل دو اور ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ وہی وجود پیدا فرما دے گا. اور پھر اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں ایسا کیا تھا؟ مجھ سے بھاگنا چاہتے تھے، کیوں؟ تو وہ جواب دے گا کہ اے خدا، میں تجھ سے ڈرتا بہت تھا، میرے دل میں ان گناہوں کے باوجود تیری خشیت ضرور تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جو مجھ سے ڈرتا رہتا ہے میں اس کو معاف بھی کر سکتا. سب سے بڑے گناہگار کو جس پر کامل مقدرت تھی، مقدرت حاصل کرنے کے بعد خدا معاف فرما دے گا. یہ گناہوں پر جرأت دلانے والی آیت نہیں، خوف کی حالت میں لرزاں ہونے والوں کے لیے اس میں نجات کا پیغام ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ تمہارے دل کی کوئی نیک کیفیت، کوئی پاک ارادہ خدا کے ہاں مقبول ہو جائے، اس لیے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ خدا کو دھوکہ دے لو گے، اس سے کوئی چیز چھپا لو گے. لوگوں میں عام طور پر باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی ایسی باتیں موجود ہیں. گناہوں پر جو جسارت ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے انسان سمجھتے ہیں کہ بعض باتوں کو پتہ ہی کچھ نہیں لگتا. بچوں میں بھی یہ بات دکھائی دیتی ہے. مجھے ایک دفعہ لطیفہ یاد آ گیا. قادیان میں مسجد اقصی میں ایک دفعہ میں نے ایک چھوٹے لڑکے کو بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، اور وہ اس قدر تیزی سے ٹکرے مار رہا تھا کہ کوئی انسان اس میں پڑھ ہی نہیں سکتا. مثلا سجدے میں 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا ہو، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے. خیر وہ 1 منٹ مجھے انتظار بھی نہیں کرنا پڑا، 1 منٹ میں فارغ ہو گیا. میں نے اس کو سمجھایا بڑے پیار سے. میں نے کہا دیکھو تم نے سجدے میں کچھ پڑھنا تھا، وہ تم نے پڑھا ہی نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نماز ہوگی، رکوع میں تم نے پڑھنا تھا. اس نے کہا کہ اللہ مینو ٹرکانا پہ آواں پڑھنا کینے ہے کہ میں خدا کو ٹرکا رہا ہوں، اور پڑھنا ورنہ کیا، بس میں نے دکھا دیا کہ میں نماز پڑھ لی، اتنا ہی کافی ہے.
وہ تو ایک بچہ تھا جاہل، لیکن واقعتاً بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے قابل لوگ جو مذہب کی باریکیوں سے بھی واقف ہیں، ساری زندگیاں اپنی ذات کو جھٹلاتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ خدا وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور اس ذرے ذرے کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کرے گا۔